بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ سماعت کریں گے کہ خوشی اور سکون حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ خوشی کس چیز میں ہے؟ لوگ خوشی وہاں تلاش کرتے ہیں جہاں اس کا وجود نہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کچھ چیزیں دنیا کی دولت سے خریدی نہیں جا سکتی۔ ان میں سے دو چیزیں یہ ہیں، خوشی اور سکون۔ حقیقی خوشی اور حقیقی سکون وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دیتا ہے۔ اس بارے میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ یاد رکھیں کہ خوشی اور سکون کوئی مادی چیز نہیں ہے، لہذا خوشی اور سکون کو مادی چیزوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنے لوگ مالدار زیادہ ہیں اتنا ہی ان کے مصائب زیادہ ہیں۔ مالداروں میں، دولت مندوں میں ڈپریشن اور اسٹریس بہت پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گرین لینڈ، جس کی پر کیپیٹا انکم جو ہے 54,471 ڈالر ہے، لیکن 2019 میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والا ملک تھا۔ ڈپریشن میں امریکہ دوسرے نمبر پر ہے اور آسٹریلیا چوتھے نمبر پر ہے۔ گریس، جس کی پر کیپیٹا انکم 30,000 ڈالر سے اوپر ہے، جہاں کا صحت کا نظام، ہیلتھ کیئر کا نظام 175 ملکوں سے بھی اچھا ہے، مگر دنیا میں سب سے زیادہ اسٹریس، ٹینشن گریس میں پایا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خوشی اور سکون کا تعلق مادیات سے نہیں ہے۔ 11 مہینے دن میں کھاتے پیتے ہیں، مگر رمضان کے مہینے میں بسا اوقات سخت گرمی میں دن میں 15 گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہنے میں وہ سکون اور خوشی ہے جس کا انتظار 11 مہینے رہتا ہے۔ احرام کی 2 چادروں میں ہوائی چپل پہن کر مینا، عرفات، مزدلفہ کی تکلیفیں سہنے میں وہ راحت ہے جو بڑے بڑے بنگلوں میں نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ خوشی اللہ کی یاد میں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت میں خوشی اور سکون ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنے میں، خوش و خضوع سے نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، حج کرنے میں، عمرہ کرنے میں، عبادت میں، جہاد کرنے میں، ناموس رسالت کے محافظ بننے میں، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بننے میں، دین کو تخت پر لانے کے لیے کوشش کرنے میں، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں خوشی ہے۔ گناہوں میں خوشی اور سکون نہیں۔ گناہ کرنا اپنا نقصان کرنا اور اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے گناہ کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہاں لیکن خود وہ اپنی جانوں کا نقصان کرتے تھے، اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ دوسروں کو معاف کرنے میں خوشی ہے۔ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دیتا ہے، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ جب ہم لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تو وہ ٹینشن جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، وہ کسی کی وجہ سے جو دکھ ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اور معاف نہ کریں تو انتقام کی آگ میں ہم جلتے رہتے ہیں۔ ایک پوائنٹ یہ ہے، تکالیف، مصیبتوں، اذیتوں، دکھ کو بھول جانے میں خوشی ہے۔ بار بار تکالیف، مصیبتوں کو یاد کرنے میں دکھ ہے، ان کو بھول جانے میں خوشیاں ہیں۔ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں یاد کرنے میں خوشی ہے، شکر کرنے میں سکون اور خوشی ہے۔ اپنے سے ادنا پر غور کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سے زیادہ کتنے لوگ پریشان ہیں، ان کا لائف اسٹائل ہم سے بھی ادنا ہے۔ ادنا کو دیکھیں اور اپنے سے اعلیٰ پر غور کرنے سے
انسان پریشان ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم بڑے بڑے بنگلے، ہم سے اعلیٰ کو دیکھیں گے تو ایک ہوس پیدا ہوگی، اور وہ ہوس ہمیں خوشی سے دور کر دے گی۔ خوشی اور سکون غریبوں کی مدد کرنے میں ہے۔ جو لوگ للہ فی اللہ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو آپ کبھی ڈپریشن کا، اسٹریس کا شکار نہیں دیکھیں گے، ان کو کبھی خودکشی کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ مہمان نوازی میں خوشی ہے، خیرات کرنے میں خوشی ہے، اڑوس پڑوس میں اور دیگر جو غریب ہیں، چوکیدار ہیں، ڈرائیور ہیں، ان کو کھانا بھیجنے میں خوشی ہے، لوگوں کو وقت دینے میں خوشی ہے۔ خوشی بانٹنے سے ملتی ہے۔ دوسروں کو خوشیاں دیں گے تو ہمیں خوشی ملے گی، لوگوں کے دکھ دور کریں گے تو ہمیں خوشی ملے گی۔ مریض کی تیمارداری کرنے میں خوشی ہے، پریشان لوگوں کی باتیں سن کر ان کو تسلی دینے میں، ان کا بوجھ ہلکا کرنے میں خوشی ہے۔ ریسرچ کے مطابق جو لوگ اکیلے رہنے کے عادی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پریشان اور بیمار رہتے ہیں۔ خوشی اور سکون رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں ہے، تعلقات اور روابط کو قائم کرنے میں ہے، دوستوں، اہل خانہ، عزیزوں سے قرب میں خوشی ہے۔ دوستوں کی محفلیں آپ کو مسرور اور خوش کرتی ہیں۔ اپنا اور ان کے دل کا بوجھ ہلکا کریں، دوستوں میں بیٹھیں، نور قرآن نشست میں جائیں، یادگار رمضان پروگرام میں جائیں، خوشگوار زندگی پروگرام میں جائیں، ختم قادریہ کی محفل میں جائیں، محفل میلاد میں جائیں، تو ان محفلوں کی برکت سے سکون ملتا ہے، خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ دوستوں سے بات چیت کا عین وہی اثر ہوتا ہے جو درد دور کرنے والی دواؤں سے ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ فائدہ ہے۔ اس طرح اپنی نگاہ میں آپ کی قدر بڑھ جائے گی۔ خوشی کے لیے، سکون کے لیے علم حاصل کریں، سیکھیں، اور خاص طور پر علم دین حاصل کریں، قرآن پاک کو سمجھیں۔ ایک چیز سمجھ لیں، ہمارا جسم فانی ہے، ہم اصل میں روح ہیں۔ جو آج میں نہیں جی رہا وہ دو پچھتاؤں میں رہے گا، وہ ماضی کے لوز پر افسوس کرے گا یا فیوچر کے خوف میں مبتلا ہوگا۔ خوشی کا تعلق اپنی زندگی کو قبول کرنے کے ساتھ ہے، حال کے ساتھ جئیں اور جس حال میں اللہ نے رکھا اس پر راضی رہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، راحتیں اور کامل راحتیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے میں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، چونکہ اللہ کے ولی وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں، تو فرمایا سن لو، بے شک اللہ کے دوست وہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اسی طرح ورزش کرنی چاہیے، ورزش کے لیے ایک وقت مقرر کریں، اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور ایک اپنا زندگی کا مقصد رکھیں، اہداف کا تعین کریں، ٹارگیٹ رکھیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، فجر پڑھنی ہے، اشراق پڑھنی ہے، چاش پڑھنی ہے، یہ وظائف پڑھنے ہیں، اس طرح مجھے غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ تو اپنے شیڈول کے مطابق چلیں گے تو خوشیاں نصیب ہوں گی، بے ترتیب زندگی میں مزہ نہیں ہے۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کرنا سیکھنا، تکلیفیں برداشت کرنا سیکھیں کہ خوشیاں تکلیف برداشت کرنے میں ہے اور صبر کرنے میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، خوشحالی نصیب فرمائے، خوشیاں اور سکون عطا فرمائے، اور ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔